ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مہراج ملک کی رہائی ہونی چاہیے اور اس سیشن میں ان کی موجودگی بھی ہونی چاہیے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہے کہ انہیں بند کر کے, تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ شوڈ ریکنسیڈر آلسو وڈرا دا چارجز اگینسٹ ہم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پارہ. پارہ صاحب, جانا چاہیں گے جو آپ کو پتہ ہے کہ جموں کشمیر کے حالات کیسے ہیں, بے روزگاری پیک پہ ہیں, اب جو ہے بجٹ سیشن بھی آنے والا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کن مدعوں پہ بات ہونی چاہیے اس بجٹ سیشن میں؟ دیکھیے, ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ جو یہاں پہ بنیادی مسئلے اس وقت, خاص کر جیسے آپ نے دیکھا کہ بجلی کا ایک بہت بڑا بحران ہے اور جو میٹرنگ کی وجہ سے لوگوں کے بلز کافی بڑے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں حکومت سے اس پہ ایک کمپیشنیٹ ویو لے اور ایک بار ون ٹائم ایمنسٹی ہو جو لائبلٹیز ہے لوگوں کے لیے, اس پہ فیصلہ کیا جائے, نمبر 1. اس کے بعد بے روزگاری کے حوالے سے گورنمنٹ نے کہا تھا 1 لاکھ روزگار دیے جائیں گے, لیکن ہم نے دیکھا نہیں کہ ریکروٹمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے, فاسٹ ٹریک ریکروٹمنٹ کی تو بات ہی نہیں, بلکہ جو ویکنٹ پوسٹ ہیں ان پہ بھی ابھی تک ریکروٹمنٹ رکی ہوئی ہے. 3rd امپورٹنٹ ایشو جو آپ نے ڈیلی ویجز کا مسئلہ دیکھا, 1 لاکھ لوگ ہیں جو ہمارے ہیلتھ اور اسینشل سروس میں کام کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے روزگار کے ساتھ ساتھ ان کی ریگولرائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی سیلریز کا بڑا مسئلہ ہے, تو اس پہ بھی بات ہوگی. باقی لینڈ ریگولرائزیشن بل جو پی ڈی پی نے لایا تھا, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آنے والے سیشن میں وہ بل بھی اٹھے گا, اس پہ بات بھی ہوگی اس سارے مسئلے پہ. تو ول ٹرائی اور لیول بیسٹ ٹو ریز آل سچ ایشوز وچ آر امپورٹنٹ ان ٹرمز آف گورننس آلسو, ان امپلائمنٹ آلسو. تو ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہو اور سرکار بیسک وعدوں پہ, اپنے وعدوں پہ کھرے اترے اور ڈیلیور بھی کرے. لگ بھگ جو ہے 10 سال کے بعد یہاں پہ حکومت آئی ہے نیشنل کانفرنس کے, آپ کے بھی 4 ایم ایل اے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس سرکار کو؟ میرے خیال میں ابھی تک گورننس کے حوالے سے بہت کوتاہی ہے اور سرکار کا امپیکٹ نہیں ہے. خاص کر میں آپ کو بتاؤں جو ایک تو بہت نہ صرف بجلی کے مسائل ہے, سڑکوں کی حالت خستہ حال ہے, تعلیم کے حوالے سے کیا مینی ایشوز, راشن کے حوالے سے, اور جل جیون میں اگر آپ دیکھیں پورا کام رکا پڑا ہے. تو آئی تھنک دیر آر بیسک ایشوز. فلڈ کے حوالے سے لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اتنے خدشے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کہیں پہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے. وحید صاحب, آپ بھی ایک یوتھ لیڈر ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کرائم بڑھتا جا رہا ہے, ڈرگ اس کو لے کے اگر ہم بات کریں ڈرگ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, ہمارے جوان تباہ ہو رہے ہیں. نوجوانوں میں نا امیدگی ہے اور اس میں حکومت کا بھی ایک رول ہوتا ہے. میں نہیں کہوں گا روزگار صحیح سب کچھ ہوگا, لیکن روزگار بھی ضرورت ہے اور امید قائم رہنی چاہیے. تو یہ جو انزائٹی لوگوں میں ہے, نوجوانوں میں ہے, وہ ریسورسز پہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کارن ہوتے ہیں, بٹ ان سب چیزوں کا کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو اسٹیپ ان لینا چاہیے ان چیزوں پہ. ماتا ویشنو دیوی کی کنٹروورسی کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اگر نفرت کی بنیاد پہ آپ بچوں کو ایڈمیشن نکالیں گے تو ویئر ول اٹ اینڈ. آئی تھنک یہ میریٹوریس بچے ہیں, اور چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو, انہیں حق ہے اس ملک میں, آزاد ملک میں کسی بھی جگہ پڑھنے کا. تو مجھے لگتا ہے اٹس این انفارچونیٹ تھنگ. گورنمنٹ شوڈ ریسٹور ایڈمیشنز اینڈ آلسو ریسٹور دا ریکگنیشن آف دا انسٹیٹیوشن. ایم ایل اے ایک باندھ ہے, بجٹ سیشن آنے والا ہے, ان کی نمائندگی کون کرے گا؟ ایم ایل اے مہراج کی اگر ہم بات کریں, ایم ایل اے ڈوڈا کی. ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ مہراج ملک کی رہائی ہونی چاہیے اور اس سیشن میں ان کی موجودگی بھی ہونی چاہیے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہے کہ انہیں بند کر کے, تو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ شوڈ ریکنسیڈر آلسو وڈرا دا چارجز اگینسٹ ہم. چلو, بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پلوامہ وحید الرحمان پارہ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.